حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ظہر کی اول 2 رکعتیں اور بعد ظہر کے 2 رکعتیں اور بعد مغرب کے 2 رکعتیں اپنے گھر میں اور بعد عشاء کے 2 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد جمعے کے مسجد میں یہاں تک کہ گھر میں آتے تو 2 رکعتیں پڑھتے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم دیکھتے ہو میرا منہ قبلے کی طرف، قسم اللہ کی مجھ سے چھپا نہیں خشوع تمہارے نماز میں، رکوع تمہارا میں دیکھتا ہوں تم کو پیٹھ کے پیچھے سے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے قبا میں سواری ہو کر اور پیدل۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت نعمان بن مروہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا رائے ہے تمہاری اس شخص میں جو شراب پیے اور چوری کرے اور زنا کرے، اور تھا یہ امر قبل اترنے حکم کا ان کے باب میں، تو کہا صحابہ نے اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ برے کام ہے، اس میں ضرور سزا ہے، اور سب چوریوں میں بری نماز کی چوری ہے۔ پوچھا صحابہ نے نماز کا چور کیوں کر ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز کا چور وہ ہے جو رکوع اور سجدہ کو پورا نہ کرے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ ایک حصہ اپنی نماز میں سے اپنے گھر میں ادا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت رابعہ بن ابی عبد الرحمن سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے مسجد میں اور معلوم ہوتا کہ جماعت ہو چکی ہے تو فرض شروع کرتے اور سنتیں نہ پڑھتے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اپنی نوازی امامہ کو جو بیٹی زینت کی تھی ابو آس سے اٹھائے ہوئے، تو جب سجدہ کر دے آپ بٹھا دیتے اس کو زمین پہ، جب کھڑے ہوتے اٹھا لیتے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آتے جاتے رہتے ہیں فرشتے تمہارے پاس رات کے جدا اور دن کے جدا، اور جمع ہو جاتے ہیں سب عصر کی اور فجر کی نماز میں، پھر 2 فرشتے جو رات کو تمہارے ساتھ رہتے ہیں چڑھ جاتے ہیں، اور بس پوچھتا ہے ان سے رب، اور خوب جانتا ہے کس حال میں چھوڑا تم نے میرے بندوں کو، تو کہتے ہیں ہم نے چھوڑا ان کو نماز میں، اور جب ہم گئے جب بھی نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مرض الموت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا، تو کہا میں نے یا رسول اللہ، ابو بکر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو روتے روتے ان کی آواز نہ نکلے گی، تو حکم کیجئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز پڑھانے کو۔ کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم کہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہوں گے تو روتے روتے ان کی آواز نہ نکلے گی، بس حکم کیجئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا۔ سو کہا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم یوسف کی ساتھی عورتوں کی طرح ہو، کہو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز پڑھانے کا۔ بس کہا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تم سے مجھے بھلائی نہ ہوئی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 409، عبید اللہ بن عدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں میں اتنے میں ایک شخص آیا اور کان میں کچھ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے لگا۔ ہم کو خبر نہ ہوئی کیا کہتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھے۔ تب معلوم ہوا کہ وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک منافق کے قتل کی اجازت چاہتا تھا۔ تو جب پکار اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ شخص گواہی نہیں دیتا اس امر کی کہ کوئی معبود حق نہیں ہے، سو خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اس کے رسول ہیں؟ اس شخص نے کہا ہاں، مگر اس کی گواہی کا کچھ اعتبار نہیں۔ تب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا وہ نماز نہیں پڑھتا؟ بولا ہاں پڑھتا ہے، لیکن اس کی نماز کا کچھ اعتبار نہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے لوگوں کے قتل کرنے سے منع کیا ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبا بن یسار سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے پروردگار مت بنانا قبر میری کو بت،
کہ لوگ اس کو پوجیں، بہت بڑا عذاب اللہ کا ان لوگوں پہ ہے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبر کو مسجد بنا لی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت محمود بن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرتے تھے اپنی قوم کی اور ان کی بینائی میں ضعف تھا۔ کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی اندھیرا یا پانی یا بہاؤ ہوتا ہے اور میری بینائی میں فرق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جگہ میں کسی مقام پہ نماز پڑھ دیجئے تاکہ میں اس جگہ کو اپنا مصلی بناؤں۔ بس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کس جگہ تم پسند کرتے ہو نماز میری؟ انہوں نے ایک جگہ بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھ دی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹ لیٹے ہوئے تھے مسجد میں، ایک پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے پاؤں پر تھا۔ ایک اور حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام بہت پسند تھا جو ہمیشہ آدمی اس کو کرتا رہے۔ پھر ایک حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو بھائی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان میں سے ایک دوسرے سے 40 دن پہلے مر گیا تو لوگوں نے تعریف کی اس کی جو پہلے مرا تھا۔ تب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا دوسرا بھائی مسلمان نہ تھا؟ بولے ہاں مسلمان تھا، وہ بھی کچھ برابر نہ تھا۔ تب فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم کیا جانو دوسرے کی نماز نے اس کو کس درجے پہ پہنچایا؟ نماز کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نہر میٹھے پانی کی بہت گہری کسی کے دروازے پہ بہتی ہے اور اس میں 5 وقت غوطہ لگایا کرے، کیا اس کے بدن میں کچھ میل رہے گا؟ پھر تم کیا جانو کہ نماز نے دوسرے بھائی کا مرتبہ کس درجے کو پہنچایا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آیا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تہجد کا نجد کا رہنے والا، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آواز کی بن بناہٹ سنائی دیتی تھی مگر اس کی بات سمجھ میں نہ آتی تھی، یہاں تک کہ قریب آیا تو میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے معنی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں پڑھنا دن رات میں۔ تب وہ شخص بولا، سو اس کے علاوہ اور بھی کوئی نماز ہے مجھ پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور روزے رمضان کے؟ بولا اس کے سوا کوئی اور روزہ مجھ پہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر اگر نفل رکھے۔ پھر ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا۔ وہ شخص بولا اس کے علاوہ بھی کچھ صدقہ مجھ پہ فرض ہے؟ فرمایا نہیں، مگر اگر تو نفل کرے۔ بس پیٹھ موڑ کر چلا گیا وہ شخص۔ تب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیڑا اس کا پار ہو گیا اگر سچ بولا۔